بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کی اس بابرکت روحانی اور نورانی مجلس کے صدر محترم جامعہ سراج العلوم کے انتہائی لائق و فائق معزز اساتذہ کرام اور انجمن تہذیب الکلام کی افتتاحی تقریب میں تشریف فرما عزیز طلبہ، بزرگوں اور دوستوں، ماشاء اللہ صبح سے انجمن کے ذمہ دار بچوں نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ جو کچھ اس ادارے کے اندر انہوں نے تعلیم، تدریس، تحریر اور تقریر کے میدان میں اپنی صلاحیتوں کو نکھارا، اور جیسا کہ حضرت مولانا ریاض الدین صاحب ناظم دار الاقامہ دامت برکاتہم العالیہ اور ان سے پہلے حضرت مولانا مفتی فیاض احمد صاحب قاسمی، صدر مفتی جامعہ حاضہ، اور پھر صدیق محترم حضرت مولانا مفتی محمد خالد صاحب قاسمی مد ظلہ العالی، نائب ناظم تعلیمات جامعہ سراج العلوم نے اس کی طرف آپ کی رہنمائی کی، آپ کو بتایا کہ آپ سیکھ سیکھ کر کے قدم بقدم جب آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے تو پھر ایک دن وہ آئے گا کہ اونچی سے اونچی منزلیں بھی آپ کی قدم بوس ہوں گی، خود آ کر کے آپ کے قدم کو چومیں گی۔ لوگ آئیں گے اور نیاز مندانہ انداز میں آپ سے اپنی بات کریں گے، رکھیں گے کہ حضرت آپ ہمارے یہاں تشریف لے چلیں، وہاں بڑی ضرورت ہے، ہمارے ادارے میں آئیں، ہمارے مکتب میں آئیں، ہمارے محلے میں آئیں، اور لوگ پیاسے ہیں، ان کی پیاس بجھانے کا سامان آپ کے پاس موجود ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز بچوں، ہمارے ان مدارس کے اندر الحمدللہ جو نظام ہمارے بزرگوں نے قائم کیا ہے، اگر اس نظام کے اوپر ہم کما حقہ چلیں اور جو دستور مدرسوں کے اندر زندگی گزارنے کا طے کیا گیا ہے، اس دستور کو اگر ہم اپنی زندگی میں اتاریں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ یہاں سے بن کر نکلیں گے، سنور کر نکلیں گے اور نکھر کر کے نکلیں گے،
لوگ آپ کی راہوں میں اپنی آنکھیں بچھاتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن صورتحال بدلتی جا رہی ہے۔ مدارس شکست و ریخت کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارے طلباء کے اندر پست ہمتی آتی جا رہی ہے، انہیں تدریس کا، تعلیم کا جو شوق اپنے اندر، جو جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، ہمارے طلباء اب اس سے پہلو تہی کر رہے ہیں۔ اس کا احساس ہر آنے والے دن میں بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم کس طرح سے پھر اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چل پڑیں، اور انہوں نے جس طرح انہی مدارس اسلامیہ سے ہر میدان کے اندر قائدانہ کردار ادا کرنے والے افراد مہیا کیے، آج بھی ہم بچوں کے اوپر اگر محنت کریں اور ان کی صلاحیتوں کو ٹٹول کر کے نکھارنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ آج بھی بچوں کی صلاحیتوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ زمانہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے، بچوں کے اندر آپ دیکھیں گے ٹیلنٹ بڑھ رہا ہے، لیکن فضولیات کے اندر ان کا دماغ زیادہ چلتا ہے۔ جو کارآمد اور مفید کام ہیں ان کی طرف ہمیں اس کو جھکانے کی ضرورت ہے۔ شیطان تو ہمیشہ ہم کو اور آپ کو بہکاتا ہے۔ ہمیں اپنے نفس کو، اپنے آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ہم جس مقصد کے لیے اس مدرسے کے اندر آئے ہیں، جن بزرگوں کے حوالے ہمارے ماں باپ نے اپنی گود سونی کر کے ہم کو یہاں پر بھیجا ہے، ہم اس مقصد کو پیش نظر رکھیں تو پھر یہ کھیل تماشے، لہو و لعب، جس کا رونا مسلسل مدارس کے اندر اور ہمارے مدرسے میں خاص طور پر رویا جا رہا ہے، انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گا۔ یہ تو چھوٹے بچے ہیں بیچارے، اگر بڑے بچے تھوڑی سی ذمہ داری اپنی نبھائیں، ہمارے اساتذہ کرام تو ماشاء اللہ اپنی ذمہ داری کیا بڑی ذمہ داریاں سنبھال رہے ہیں، ہمیں تو ان کا مشکور اور ممنون ہونا چاہیے۔ یہ جو بڑے بچے ہیں، قدیم طلباء ہیں، یہ تو یہاں کے ضابطے سے اور یہاں کے قوانین سے اچھی طرح سے واقف ہیں۔ 24 گھنٹہ اس مدرسے کے اندر کس طرح سے گزارا جائے گا، یہ بڑے بچے قدیم طلباء اچھی طرح سے واقف ہیں۔ صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک پورا ایک نظام مرتب ہے، اور اسی نظام کا پابند بنا کر کے آپ کی تعلیم اور تربیت کا یہ کاروبار انجام دیا جا رہا ہے۔ یہ قدیم اور بڑے طلباء یا جدید ہیں، لیکن وہ بڑے ہو چکے، جیسا کہ مفتی صاحب نے کہا کہ آپ مکلف ہیں، آپ بالغ ہیں، آپ کا ایک ایک قدم جو اٹھ رہا ہے آپ اس احساس کے ساتھ اٹھائیے کہ صرف اب دنیا ہی میں نہیں، آخرت میں بھی ہمیں ہر قدم کا حساب اپنے پروردگار کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اگر اس احساس کے ساتھ یہ بڑے بچے، قدیم طلباء اپنی زندگی کو بنائیں تو جو جدید آئے ہوئے ہیں یا جو بچے ابھی غیر شعوری طور پر کچھ ایسے کام کر جاتے ہیں جو انہیں نہیں کرنا چاہیے، طلباء انہیں بتا دیں کہ یہ مدرسے کے قانون کے خلاف ہے، یہ ضابطے کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ یہ حضرت مولانا ریاض الدین صاحب کی نصیحتوں سے
انحراف ہے، یہ ہمارے اساتذہ کرام کی بتائی ہوئی باتوں سے ہٹی ہوئی باتیں ہیں. ان کے اوپر اگر چلو گے تو تمہارا نام بھی کٹ سکتا ہے. میں اسی لیے کل کی مختصر سی بات میں، جبکہ مجھے مفصل کل آپ کے سامنے کچھ بات کرنی تھی، پیر طریقت حضرت مولانا سید محمد طلحہ صاحب نقشبندی دامت برکاتہم حسن اتفاق سے دفعتاً پہنچے، اچانک آئے تو حضرت کا خطاب آپ نے سماعت کیا، ورنہ مجھے تو آپ سے بات کرنی تھی. ایک جمعرات کو میں اسی مدرسے سے پڑھا کر 11:30 پونے 12 بج رہا ہوگا نکلا. مجھے اپنے بچوں کا رزلٹ لینا تھا، الہدایہ پبلک اسکول میں جانا تھا. وہاں جا کر کے بڑی حیرت ہوئی، پورا انصاری گراؤنڈ ہمارے ان عزیز طلبہ سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا. درجن 2 درجن کی بات نہیں کر رہا ہوں، سینکڑا پار کر گئے تھے، اتنے طلبہ تھے ہمارے. سخت دوپہر کی دھوپ کی یہاں سے لے کر الہدایہ تک جاتے ہوئے میں خود شرابور ہو گیا پسینے سے. لیکن ہمارے یہ ننھے بچے اعدادیہ کے طلبہ، ایسا لگتا تھا کہ ہر بچہ اٹھ کر کے انصاری گراؤنڈ کے اندر بیٹ اور بال لے کر کے پہنچ گیا ہے. میں تھوڑی دیر کے لیے وہاں ٹھہر گیا، ادھر سے بھگا رہا ہوں تو ادھر جا رہے، ادھر سے بھگا رہا ہوں ادھر. 1 گھنٹے کی محنت میں نے کی. اتنی گلیاں ہیں آم پاڑے کے اندر، ہر گلی کوچے کے اندر گھس کر کے بچے بچ رہے ہیں. سپر بیکری تک گیا اور پھر اور آگے بڑھ کر کے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ طلبہ مدرسے کے اندر حاضر نہیں ہوئے. اکثر اور بیشتر انہی گلی کوچوں کے اندر گم ہو کر کے رہ گئے. قاری عبدالعلیم صاحب جو نگرانی کے شعبے میں ماشاء اللہ کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، ان کو میں نے فون لگایا، کہہ رہے ہیں بچے آ ہی نہیں رہے. جو آ رہے ہیں ان کو سمجھا بجھا کر کے قاری صاحب نے اندر لیا. لیکن یہ انارکی اور یہ آزاد خیالی بچوں کے اندر رچ گئی ہے، بس گئی ہے. نہ کسی کا کوئی خوف ہے، نہ کوئی اندیشہ ہے. تو میں آج آپ سے ایک دم صاف کہہ دے رہا ہوں کہ جس طرح ہم لوگ بغیر کسی تفریق کے جب تک ادارے کے اندر جگہ رہتی ہے اور بچہ کسی درجے میں داخلے کی صلاحیت رکھتا ہے تو ہم بے تکلف اس بچے کو اپنے ادارے کے اندر داخل کر لیتے ہیں، اور وہ کوئی فیس دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے. امدادی بھی داخلے ہوتے ہیں، کثرت کے ساتھ امدادی ہی طلبہ یہاں پر پڑھ رہے ہیں، اور جن کو دینا ہوتا ہے وہ غیر امدادی داخلہ بھی لیتے ہیں. الغرض بلا تفریق کہیں سے بھی، شہر کا ہو، بیرون شہر کا ہو، یو پی، بہار، آسام، جھارکھنڈ، بنگال، ملک کے اندر کہیں کا بچہ ہو، اگر وہ داخلہ لیتا ہے اور ہمارے پاس جگہ ہے، بچے کی جس درجے کے اندر پڑھنے کی صلاحیت ہے، ہم پوری فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے طلبہ کو مدرسے کے اندر داخل کر لیتے ہیں. اس وقت کم و بیش میں سمجھتا ہوں 700 طلبہ یہاں پڑھ رہے ہیں. 300 کے قریب بچے اعدادیہ میں ہیں، 250 طلبہ ہمارے شعبہ حفظ میں ہیں، تقریباً 100 بچے عربی فارسی کے اندر ہوا کر. اتنا طلبہ کا ہمارے پاس ماشاء اللہ بڑا طبقہ موجود ہے. تو جس طرح ہم فراخ دلی سے طلبہ کو تعلیم اور تربیت دینے کے لیے لیتے ہیں، اب اگر وہ
ہمیں مدرسے کے ضوابط کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نظر آئیں گے تو اسی انداز میں ہم بچوں کو باہر بھی نکالیں گے. انصاری گراؤنڈ یا گیٹ سے باہر غیر ضروری سرگرمیوں کے اندر جو بھی طالب علم ملے گا کسے باشد، وہ اعدادیہ کا ہو، وہ حفظ جماعت کا ہو، وہ عربی درجات کا بچہ ہو، غیر ضروری سرگرمیوں کے اندر، اور غیر ضروری سرگرمیاں کیا ہیں؟ بیٹ لے کر کے، بال لے کر کے، کھیل تماشے کے اندر شرکت کرنے کی غرض سے مدرسہ جن باتوں کی اجازت نہیں دیتا ان کاموں میں اپنے آپ کو لگانے کے لیے جو طالب علم بغیر اطلاع اور اجازت کے نظر آئے گا، میں کل بھی بتا چکا ہوں کہ اب اس کے سرپرست کو بلا کر کے ہم اس کی چھٹی کریں گے. ہمیں ایسے طلبہ نہیں چاہیے. ہم نے تو پڑھانے کے لیے، اور آپ ننھے مننے ابھی سنگریزوں کی شکل میں آئے ہیں، اساتذہ آپ پر محنت کر کے تراش کر کے ہیرا بنانے اور کندن بنانے کا یہ کام کرنے کے لیے رات اور دن لگے ہوئے ہیں. گیٹ پر دربان رہتا ہے. آپ سارے ضوابط کو اپنے پیروں سے رونت کر کے یہ چاہیں کہ ہم کھیل تماشوں کے اندر رہیں گے، کوئی ہمارا کیا بگاڑ لے گا. آپ اب اس پر ذرا سا سوچ لینا. اب ہم اپنے اساتذہ کو، خاص طور پر نگراں حضرات کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ غیر ضروری سرگرمی میں جو بچہ بھی نظر آئے گا اس کے سرپرست کو بلائیے. میں رہوں یا نہ رہوں، ایک درخواست لیجئے اور سامان دے کر کے ایسے طلبہ کی چھٹی کر دیجئے. ہمارے بزرگوں میں حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے طلبہ کی کردار سازی کے لیے جہاں بہت زور دیا ہے، اور اساتذہ کرام کو، نگراں حضرات کو، محتمم اور ناظم کو بہت سارے اصول بتائے. میں ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ جو طالب علم سمجھانے کے باوجود ایک بار نہیں بار بار، ہے کوئی ادارہ اس شہر میں، بلکہ میں تو کہتا ہوں آپ کہیں بھی ڈھونڈے بہت کم ادارے ایسے ملیں گے جہاں 5 نمازوں کے اندر اساتذہ طلبہ کی حاضری لیتے ہوں. اتنی کڑی نگرانی کا مکلف کیا گیا ہے اس ادارے میں اساتذہ کرام کو. آپ کے پورے شب و روز کے اوپر ان کی نظر رہتی ہے، آپ کے بال پر، آپ کے کپڑے پر، آپ کے ناخن پر. اس کے باوجود ابھی باہر ایک بچہ پینٹ پہنے ہوئے مل گئے. یہ دیدہ دلیری نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بار بار سمجھانے کے باوجود پینٹ پہن کر کے بچے آ جاتے ہیں. سزا دیا ہم نے ابھی. غیر شرعی لباس پہننا میرے دوستو یہ مدرسے کے حکم کی خلاف ورزی ہے. آپ باوقار بنے، آپ سنجیدہ بنے، آپ علم دین حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، قرآن اور سنت کی ترویج و اشاعت کا جذبہ لے کر کے آئے ہیں، تو آپ کا سراپا باوقار ہونا چاہیے. لوگ آپ کو دیکھ کر کے اکتساب فیض کریں گے. آپ گھومتے ہیں، آپ کے گھومنے کی وجہ سے آپ پر لوگ کم انگشت نمائی کرتے ہیں. ہم اساتذہ کرام اور ذمہ داروں کے اوپر لوگوں کی انگلیاں زیادہ اٹھتی ہیں کہ یہ ادارے کے لوگ نگرانی نہیں کرتے، ورنہ بچے ہر دم گھومتے ہوئے، اور خاص طور پر جمعرات کو تو ایسا انارکی کا ماحول رہتا ہے ادارے میں. جمعہ کے بعد کا جو منظر رہتا ہے وہ مدرسے کے شایان شان نہیں ہے. یہ چھوٹے طلبہ ہیں، یقیناً ان کے اندر ابھی وہ شعور نہیں ہے، لیکن بار بار اساتذہ حاضری لے کر کے،
بتا بتا کر کے نگراں حضرات متنبع کر کر کے تھک رہے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر آپ نہیں مانتے ہیں تو حضرت تھانوی نے لکھا ہے خسکم جہاں پاک، ادارے سے ایسے عناصر کو نکالو، باہر کرو۔ ایسے بچوں کو اگر رکھو گے تو دوسرے بچوں کے اندر بھی یہ حوصلہ پیدا ہوگا کہ ہم کچھ بھی کریں، ادارہ ہمارے اوپر کوئی کارروائی نہیں کرے گا۔ آپ یہ سوچ آج سے نکال دیجئے۔ آپ کو ادارے میں رہنا ہے تو ادارے کے ضابطوں پر چلنا ہوگا۔ اساتذہ جو نصیحتیں کر رہے ہیں ان نصیحتوں کو ماننا پڑے گا، اور جگہ جگہ یہ بورڈ چسپاں ہے، ہر سال چسپاں کیا جاتا ہے، اور آپ اسے اپنے کردار سے گویا مذاق بنا دیتے ہیں، اس کی دھجیاں اڑاتے ہیں۔ ہر جگہ یہ لکھا ہوا ملے گا آپ کو، آپ کے فارم میں بھی موجود ہے کہ جو طالب علم چاہے وہ قدیم ہو یا جدید ہو، مقیم ہو یا غیر مقیم ہو، اگر وہ اپنے پاس اسمارٹ موبائل رکھتا ہے، بڑا موبائل رکھتا ہے، تو موبائل کا رکھنا یہ باعث اخراج جرم ہے، لکھا ہوا ہے، آپ کے فارم میں بھی یہ درج ہے۔ اس کے باوجود ہاں بڑے بڑے بورڈ بھی چسپاں ہیں، سب کچھ۔ کبھی کبھی اچانک ہم لوگ بچوں کے سامان کو ٹٹولتے بھی ہیں، اتنی سختی کے باوجود کثرت کے ساتھ معلومات یہ حاصل ہوئی ہیں کہ بڑے بچوں کے پاس حفظ اور عربی فارسی کے طلبہ کے پاس بڑی تعداد میں بچوں کے پاس اسمارٹ موبائل ہے۔ گفتگو کی جہاں تک بات تھی، انتظامیہ نے آپ کو یہ اجازت دے دی ہے کہ آپ چھوٹی موبائل اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، لیکن اعدادیہ کے بچے تو وہ بھی نہ رکھیں تو بہتر ہے، کیونکہ اس میں بھی گیم سیم ہوتا ہے، اور چھٹی کے اوقات میں بچے گیم ویم دیکھ، تم کو کیا ضرورت ہے؟ تم کو اگر اپنے والدین سے، اپنے گھر والوں سے بات چیت کرنی ہے، مولانا مقصود احمد صاحب دامت برکاتہم کی دکان پر ماشاءاللہ آپ کو بات کرنے کے لیے موبائل مل جائے گا۔ آپ تو بالکل مت رکھیے اعدادیہ والے۔ یہ حفظ اور عربی فارسی کے طلبہ چھوٹا موبائل رکھیں، اور وہ بھی تعلیم کے اوقات میں جیب میں نہیں رہنا چاہیے، اپنے پیٹی کے اندر، اپنے بکس کے اندر اس کو بند رکھیں۔ چھٹی کا وقت ہے، اور چھٹی کا وقت ہے کیا آپ کے لیے پتہ ہے آپ کو نا؟ صرف عصر سے لے کر کے مغرب تک۔ عصر یہاں پڑھ کر کے کتنی بار تکرار کے ساتھ یہ بات دہرائی جاتی ہے کہ بچے عصر پڑھ کے ہی یہاں سے باہر نکلیں، اور مغرب آ کر کے یہیں پر پڑھا کریں، لیکن غیر حاضری ہو جاتی ہے۔ اس کمی کو بھی دور کرنا ہے، اس کے لیے تو آپ کو کچھ وقت مل سکتا ہے، لیکن اگر آپ میدانوں میں، سڑکوں پر غیر ضروری لہو و لعب میں نظر آئیں گے تو ہم آپ کے سرپرست کو بلائیں گے، ایک بار آپ کو سمجھائیں گے، دوبارہ آپ کی چھٹی کر دیں گے، وہ چاہے حفظ کا ہو، عربی کا ہو، اعدادیہ کا ہو۔ ہمیں ایسے بچوں کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فراخ دلی کا مظاہرہ جس طرح داخلے میں، اسی کشادگی کے ساتھ ہم آپ کے سرپرستوں کے حوالے آپ کو کریں گے، یا آپ دل میں بیٹھا لیجیے۔ اور اسمارٹ موبائل جس بچے کے پاس بھی ملے گا، چاہے وہ آنے جانے والا آمد و رفت کا بچہ ہو، چاہے وہ یہاں اقامتی داخلے میں تعلیم اور تربیت حاصل کرنے کی غرض سے داخل ہوا ہے، اسمارٹ موبائل ناقابل برداشت جرم ہے، اس پر اخراج ہو کر کے رہے گا۔ اس لیے جن طلبہ کے پاس ابھی تک موبائل ہے، آج جمعرات ہے، آپ اپنے سرپرست کے حوالے اپنے گھر لے جا کر کے وہ موبائل پہنچا دیجئے۔ جو بچے آنے جانے والے ہیں، ہرگز اپنے جیب میں رکھ کر کے وہ موبائل لے کر کے مت آیا کریں، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے یہ موبائل کی لعنت ایسی لعنت ہے
کہ اس کی گرفت سے اچھے نہیں بچ پا رہے، ہما شما نہیں بچ پا رہے، تمہاری کیا اوقات ہے. لیکن یہ احباب ہیں ہمارے، یہ سیاہ اور سفید کو جانتے ہیں، کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا ہے ان کو پتا ہے. ابھی تم سیکھنے کے مرحلے میں ہو. اگر تم یہ اپنے ذہن میں رکھتے ہو کہ ہمارے اساتذہ بھی تو موبائل رکھتے اور دیکھتے ہیں، تو یہ ذہن سے آپ نکال دیجئے. آپ اس کو دلیل بنا کر کے اپنے پاس اسمارٹ موبائل رکھنے اور استعمال کرنے کا جواز فراہم نہیں کر سکتے. آپ کو قطعاً رکھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. ہمارے اساتذہ کو بھی ہم نے یہ کہا ہے کہ تعلیمی اوقات کے اندر موبائل کا استعمال کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے، مناسب بات نہیں ہے. اور الحمدللہ اساتذہ کرام اس کی پابندی کرتے ہیں. جو اساتذہ صرف تدریس کے اوقات میں پڑھاتے ہیں وہ 6 گھنٹے کی پابندی کرتے ہیں، اور جن اساتذہ کرام کی نگرانی مغرب سے لے کر عشاء تک ہے وہ اساتذہ اپنی درسگاہوں میں ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ موبائل کے اوپر نہیں رہتے ہیں اور نہیں رہنا چاہیے. اگر طلبہ کے سامنے ہماری یہ صورتحال جائے گی تو طلبہ بھی اپنے اندر جو ایک ڈر استاذ کا ہونا چاہیے موبائل کے تعلق سے وہ نہیں رکھ پائیں گے. تو ہم نے اساتذہ سے بھی یہ درخواست کر رکھی ہے کہ تعلیم اور نگرانی کے وقت میں موبائل کا استعمال نہ کریں. پھر آپ کون ہیں؟ آپ طالب علم کی حیثیت سے یہاں آئے ہیں، آپ کو تو یہ بھی خبر نہیں کیا اس میں اچھا ہے کیا برا ہے. آپ کو ہم رکھنے کی اجازت دیں گے. آپ کی یہ دیدہ دلیری اب نہیں چلے گی. آپ کے سرپرست کو بلا کر کے ہم آپ کے سرپرست کے حوالے کر دیں گے. آپ یہاں پڑھنے کے لیے آئے. حضرت مولانا نے کل فرمایا تھا کیا کہ جب طالب علم بن کر کے آیا ہے تو 24 گھنٹے کے لیے وہ تعلیم و تدریس میں ہی منہمک ہو کر کے اپنی زندگی گزارے. العلم لا يعطي بعضه حتى تعطيه كلك، یہ مقولہ مشہور ہے. علم بہت غیور ہے، غیرت مند ہے. علم کا ایک ذرہ بھی آپ کو نہیں حاصل ہوگا اگر آپ بے اعتنائی برتیں گے، اگر آپ بے توجہی کے ساتھ پڑھیں گے. آپ کی یادداشت کمزور ہوگی، آپ کی فہم و فراست کمزور ہوگی. آپ کا انہماک جب غیر ضروری لغویات کے اندر ہمہ وقت رہے گا تو جو باتیں اساتذہ کرام آپ کو بتائیں گے وہ آپ کے کان میں تو پڑے گی لیکن دل کے اندر اتر نہیں پائے گی. عجیب احساس ہوتا ہے آج کل پڑھانے جاؤ درسگاہوں کے اندر 2 سطر کا سبق بھی بچے جیسا سنانا چاہیے نہیں سنا پاتے. حیرت کی بات ہے. انحطاط بڑھتا جا رہا ہے، ہمتیں پست ہوتی جا رہی ہیں، مدارس اجڑتے جا رہے ہیں. ایسے وقت میں اگر احساس اساتذہ کرام نے پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی اور طلبہ کو صحیح رخ اور روش پر ڈالنے کے لیے انہوں نے محنت نہیں کی، صرف تعلیمی وقت میں نہیں غیر تعلیمی وقت میں بھی کسی بھی استاذ کو کوئی بچہ غیر ضروری حرکت اگر کرتا ہوا نظر آئے تو اس کو فوراً ٹوکے، اس کو متنبہ کرے. جب تک یہ جذبہ بیدار نہیں ہوگا اب مدارس اسلامیہ کو پہلے کے رخ پر ڈھالنا مشکل ہو جائے گا. یہ احساس ہمارے اندر، ذمہ داروں کے اندر، معلمین کے اندر، مربیوں کے اندر پیدا ہے. اسے پروان چڑھایا جائے اور طلبہ جو ہماری نگرانی میں، ہماری ماتحتی میں، اس ادارے کے اندر، اس گلشن کے اندر
غنچو گل بن کر کے ماشاء اللہ راحت کی سانس لے رہے ہیں، انہیں کس طرح سے پروان چڑھایا جائے، اس سب کے اوپر ہمیں مکمل نظر رکھنی پڑے۔ تو یہ دو بات تو آپ بالکل اپنے پلو میں باندھ لیجئے۔ آپ جمعرات ہو یا جمعہ ہو، جمعرات کو کیا کرنا ہے؟ یہ انجمن تہذیب الکلام میں جو ترتیبیں بنی ہوئی ہیں شاید 5 کتنی ہوتی ہیں، ہر ترتیب کے اندر طلبہ کا نام لکھا ہوا ہے، وہ انشاءاللہ آویزاں ہو جائے گا یا ہو چکا ہوگا۔ انجمن کی تشکیل ہو چکی ہے، کون صدر ہے، کون ناظم ہے، نائب صدر ہے، کون خازن ہے، کون لائبریری کا ذمہ دار ہے، سب بنائے جا چکے ہیں۔ آپ جمعرات کی چھٹی 11 بجے ہوتی ہے، کھانا کھائیے اور کھانا کھانے کے بعد میدان میں مت جائیے، آپ گراؤنڈ میں رہیے۔ نہیں نیند آتی ہے مسجد میں، دالان میں، ٹھیک ہے، مسجد کے آس پاس میں آپ رہیے، لیکن پنکھوں سے مت کھیلیے۔ تکیا مار مار کر کے بال نہیں کھیلنے دیں گے تو اب تکیا کھیلیں گے ہم لوگ، چٹائیوں کی دھجیاں اڑائیں گے ہم لوگ، ٹپائیاں توڑیں گے ہم لوگ۔ آپ باوقار بن کر کے، سنجیدہ بن کر کے، طالب علم بن کر کے ادارے کے اندر رہیں۔ ظہر کا وقت ہوگا، آپ ظہر کی نماز پڑھیں۔ ظہر کی نماز کتنی ہوتی ہے؟ 4 رکعت سنت قبلیہ ہوتی ہے، جو ہم میں سے کم ہی لوگ پڑھ پاتے ہیں۔ پابندی کرو۔ آج اگر نماز کی پابندی کا مزاج اور رجحان نہیں بنا تو پھر دنیا کے جھمیلوں میں جب آپ پڑھو گے، نماز اور اذان آئے گی لیکن ہمارے دل اور دماغ پر اس کا کوئی گہرا اثر نہیں پڑے گا، جبکہ نماز وہ محتم بشان عبادت ہے کہ اس عبادت کو جب اللہ نے دینا ہوا تو ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا، اپنے پاس بلا کر کے نماز کو تحفہ دیا، اور جب آپ وہ تحفہ لے کر کے صحابہ کرام کے بیچ میں آئے تھے تو صحابہ اس تحفے کو پا کر کے سرمست ہو گئے تھے۔ کسی صحابی اور صحابیہ سے نماز کے ترک کی بات آپ کو پوری تاریخ صحابہ صحابیات کی پڑھ لیجئے نہیں ملے گی۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز ہی کے لیے گویا یہ دنیا قائم کی گئی ہے۔ اللہ کے سامنے اپنی ناک اور پیشانی رگڑ کر کے اپنی بندگی، ذلت اور پستی کا اظہار کرنے کے لیے یہ دنیا بنائی گئی ہے، اور ہم اسی نماز سے غافل پڑے ہوئے ہیں۔ قبلیہ سنت ظہر کی نہیں پڑھی جا رہی ہے، پھر ظہر کی نماز 4 رکعت، پھر 2 رکعت سنت موقدہ وہ بھی پڑھیے۔ توفیق ہو تو 2 رکعت نفل پڑھا کیجئے۔ جب آپ نفل کا اہتمام کریں گے تو فرائض کے اہتمام میں آپ سے کوتاہی سرزد نہیں ہوگی، اور اللہ سے دعا مانگیے کہ اے اللہ، ہم جس مقصد کے لیے اس ادارے کے اندر آئے ہیں تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، وہ مقصد تو ہمیں عطا کر دے، ہمیں اچھا حافظ قرآن بنا دے، ہمیں تجوید کے ساتھ پوری مہارت کے ساتھ قرآن پڑھنے کا وہ حوصلہ عطا فرما دے جس سے تو خوش ہوتا ہے۔ ہم عربی فارسی پڑھ رہے ہیں، اپنے میدان میں دعا کریں۔ اعدادیہ پڑھنے والے اپنے میدان میں الدعاء مخلف، دعا مانگا کرو۔ ہم بچوں کے اندر بھی اب یہ بات نکلتی جا رہی ہے، دعاؤں کا اہتمام نہیں کیا جاتا۔ دعا پڑھیں، استغفار پڑھیں، درود پڑھیں۔ آپ کی چلت پھرت سے یہ محسوس ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں جو لہو و لعب سے واسطہ نہیں رکھتے ہیں، ان کی زبانوں پر ذکر جاری ہے، قرآن کی تلاوت جاری۔ آپ چلتے پھرتے بہت صورتحال بگڑتی جا رہی ہے، بچوں کی یادداشت کی کمزوری کی شکایت ہر امتحان کے اندر ممتحن ہم کو دے کر کے جاتا ہے۔ 2 سطر کا سبق نہیں سنا پاتے ہیں بچے، کیوں؟ اس لیے نہیں سنا پاتے کہ ان کے دل اور دماغ میں تو ہمیشہ
لہو و لعب کھیل اور تماشے کی کیسے چھٹی ہو، ہم بیٹ اور بال اٹھائیں اور انصاری گراؤنڈ میں بھاگیں، اپنے دوستوں کے ساتھ مار پیٹ کریں، تکیا سے پنکھا توڑیں، تپائیوں کے ساتھ کھلواڑ کریں، چٹائیاں توڑیں، مدرسے کے نل لگے ہوئے ہر مہینے بدلنے پڑتے ہیں۔ یہ طالب علم کی شان کے خلاف باتیں ہیں۔ آپ طالب علمانہ زندگی گزاریں، اور میرے پیارے بچوں، اگر آپ نے طالب علمانہ زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا اور مدرسے کے اصول اور ضوابط میں اگر رہ کر کے آپ نے اپنے آپ کو ڈھالنا شروع کیا، تو ہر نیا دن آپ کے لیے تعلیم اور تربیت کی سوغات ثابت ہوگا۔ ہر دن آپ کچھ نیا سیکھیں گے، اور آپ کے دل میں ہر نئے دن میں ایک نئی طلب پیدا ہوگی کہ آج ہمیں یہ اینٹ رکھنی ہے۔ اپنے آپ کو مضبوط بنانے کے لیے یہ قاعدہ، یہ مسئلہ اپنے ذہن اور دماغ میں بیٹھانا ہے۔ پھر قطرہ قطرہ سیل گردن، ایک ایک قطرہ جمع ہو کر کے سیلاب بن جاتا ہے۔ اندک اندک خیل گردن، تھوڑا تھوڑا جمع کرو گے، آپ کے پاس ایک ذخیرہ علم کا موجود ہوگا۔ تو ادب بھی سیکھیے، علم بھی سیکھیے، اور ہر دن آپ کے دل میں نئی امنگ ہو، نئی طلب ہو، نئی چاہ ہو کہ ہم کچھ نہ کچھ بننے اور سنورنے کے لیے اپنی زندگی میں اپنے اساتذہ کی نصیحتوں کو داخل کریں گے اور تعلیم اور تربیت کے میدان میں کھرے اتریں گے۔ ہر ہفتے میں شکایت کا پرچہ آتا ہے انجمن سے غیر حاضری کا۔ جو ذمہ دار طلبہ، نگراں طلبہ ہوتے ہیں، ہر انجمن نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، نمبر 5 پوری لسٹ فراہم کرتے ہیں۔ بیچارے کبھی کبھی میرے پاس بھی لے آتے ہیں۔ اصل ذمہ دار تو ہم سب کے محترم مخدوم حضرت مولانا ریاض الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ ہیں، جن کے شب و روز ماشاء اللہ ادارے ہی کے ارد گرد اور بچوں ہی کے آس پاس گزرتے ہیں۔ یہ تو 24 گھنٹہ ماشاء اللہ بچوں کے اوپر نظر رکھتے ہیں۔ اصل ذمہ دار انجمن کے ناظم انجمن حضرت ہیں، اور ان کے ساتھ انتہائی لائق، فائق اور باصلاحیت استاد محترم جامعہ سراج العلوم کے صدر مفتی حضرت مولانا مفتی فیاض احمد صاحب قاسمی مد ظلہ العالی ہیں۔ وہ بحیثیت نائب ناظم کے یا بحیثیت نگراں کے انجمن کی ساخ کو درست کرنے کا کام کرتے رہتے ہیں۔ طلبہ اگر چاہیں تو اپنے ان اساتذہ کرام سے خطابت کے لیے کن تقریروں کا انتخاب کرنا چاہیے، کن بزرگوں کی باتوں کو یاد کرنا چاہیے، حضرت مفتی صاحب سے، اور تحریر کے میدان میں جس کی طرف خود حضرت مفتی صاحب نے بھی توجہ دلائی۔ آج ہم لکھنا نہیں جانتے۔ ہمارے یہ طلبہ دارالعلوم میں جو جاتے ہیں، ہم ان سے بار بار کہتے ہیں کہ سب سے پہلا تأثر جو ممتحن کے دل اور دماغ کو متاثر کر کے رکھ دیتا ہے، وہ آپ کی یہ تحریر ہے، آپ کے لکھے ہوئے خطوط ہیں۔ اگر آپ اپنی تحریر بنائیں اور ان میں جھیلا پیدا کرنے کی کوشش کریں، ماشاءاللہ ہمارے اساتذہ کرام اکثر و بیشتر اچھا لکھتے ہیں۔ آپ کسی بھی استاد کی رہبری اور رہنمائی میں آپ ایک کاپی لے لیجئے جو سستی ملتی ہو رف کی، اور روزانہ کوئی ایک شعر، کوئی ایک جملہ، کوئی ایک پیراگراف اپنے استاد سے اوپر لکھوا لیجئے اور نیچے ذرا سا آپ مشق کیجئے۔ دھیرے دھیرے آپ کی تحریر میں نمایاں فرق ہوگا، اور کوئی بھی تحریر دیکھتے ہی آپ کے اوپر لٹو ہو جائے گا۔ پھر اگر آپ نے کچھ ترجمہ میں، کچھ تشریح میں
غلطی کر دی ہے تب بھی انگیز کر کے آپ کو کہے گا جانے دو، اس بچے نے یقیناً محنت کی ہے، جس نے لکھنے پر اتنی محنت کی ہے اس نے یقیناً پڑھنے پر محنت کی ہوگی، چوک ہو گئی، نہیں لکھ پایا صحیح طور پر مسئلہ۔ پہلا تاثر تحریر کو دیکھ کر کے ممتحن کے دل اور دماغ پر بیٹھتا ہے اور وہ فیصلہ کرنے پر میرے دوستو آمادہ ہو جاتا ہے کہ اسے نکالو، آگے بڑھاؤ، پاس کرو۔ یہ ہے اس لائق کہ ام المدارس دارالعلوم دیوبند کی آغوش میں پروان چڑھنے کا اسے موقع فراہم کیا جائے۔ فیل ہو جاتے ہیں بچے۔ تحریر یہ پہلا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اسی بنیاد پر فیل ہو رہے ہیں، یقیناً ہماری اپنی کمزوریاں ہیں، یقیناً طلبہ کے اندر پست ہمتی آ گئی ہے، یہ ساری کمزوریاں بھی جہاں کار فرما ہیں ہمارے انحطاط کا سبب بن رہی ہیں، وہیں ہم غیر ضروری کاموں میں تو بہت زیادہ اپنے آپ کو کھپاتے ہیں۔ ارے عصر کے بعد 5 منٹ 10 منٹ بیٹھ کر کے، یا عصر اور چھٹی کے بیچ کا جو ملتا ہے آپ کو 15 منٹ 20 منٹ آدھے گھنٹے کا وقت، آپ اس میں اپنی تحریر کو درست کر لیجئے، دیکھیے کیسے نکھار نہیں پیدا ہوتا ہے؟ یقیناً نکھار پیدا ہوگا۔ لکھنا بھی سیکھیے، پڑھنا بھی سیکھیے، اور تقریر خطاب کے میدان میں مہارت پیدا کرنے کے لیے یہ جو انجمن تہذیب الکلام کی شکل آپ کے سامنے موجود ہے، اس کی شکل کو بگڑنے مت دیجیے۔ سراج العلوم کا تعلیمی، تدریسی، تحریری اور تقریری میدان میں اپنا ایک نقش لوگوں کے دلوں کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، آپ اس کو کمزور مت ہونے دیجیے۔ آپ کا تعاون جب تک نہیں، آپ کا دل جب تک نہیں بدلے گا، آپ کی یہ آزاد مزاجی جب تک ختم نہیں ہوگی، ہم کتنی بھی محنت کر لیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے بچوں، آپ مسجد میں بیٹھو، درسگاہوں میں بیٹھو، کہیں بھی رہو، تو اپنے اندر دیکھو کتنا وقار ہے ان بچوں کے اندر، کتنا بھی بار بار منع کیا جاتا ہے لیکن کچھ نہیں سننا ہے تو نہیں سننا ہے۔ حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی مدث اللہ العالی بیچارے وہ بھی تقریر کرنے کے لیے بیٹھے رہتے ہیں، جھنجھلا جاتے ہیں ان حرکتوں کو دیکھ کر کے۔ کیسے آخر یہ سال بھر بچے ہمارے پاس رہتے ہیں اور تربیت سے اتنے کورے ہو جاتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ ہمارے اوپر رحم فرمائے۔ پوری حساسیت کے ساتھ جیسے اساتذہ کام کر رہے ہیں، ویسے طلبہ بھی اپنے اندر احساس پیدا کریں کہ ہم جس مقصد کے لیے اس ادارے میں آئے ہیں، سب سے پہلا مقصد تو ہم جس شعبہ کے اندر داخل ہوئے ہیں اس کا جو نصاب ہے، اس نصاب کو پڑھنے اور اس کو اپنے دل اور دماغ میں بسانے کے لیے ہم وقت اپنے دل اور دماغ کو اسی کی طرف متوجہ رکھیں۔ اعدادیہ کے طلبہ اپنی کتابوں میں، حفظ کے طلبہ قرآن یاد کرنے میں، عربی اور فارسی کے طلبہ اپنی نصابی کتابوں میں خوب استعداد اور صلاحیت پیدا کریں۔ جو باتیں کل حضرت مولانا سید محمد طلحہ صاحب نقشبندی دامت برکاتہم عربی درس و تدریس کے تعلق سے بتا رہے تھے، کیا بارہا وہ باتیں آپ کے اساتذہ کرام نے یا نہیں بتائی؟ اساتذہ تو اپنا کام کر رہے ہیں، وہ ہر باریکی سے الحمدللہ واقف ہے۔ ہمارے اساتذہ کرام کی صلاحیتوں پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، ہم نہیں، اور ادارے کے لوگ خواص یہ کہتے ہیں کہ سراج العلوم کا جو اسٹاف ہے وہ نومیر سے لے کر بخاری تک پڑھانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ہر باریکی سے الحمدللہ واقف کار اساتذہ کرام یہاں پر موجود ہیں، پورا عملہ تحریر اور تقریر کے میدان میں اپنی مثال آپ یہاں مقررین اور خطبہ موجود ہیں، آپ کی تحریری صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے باصلاحیت احباب موجود ہیں۔
الفاظ سے، معانی سے واقف کار موجود ہیں، ہر صلاحیت کے لوگ یہاں پر موجود ہیں، ایسا نہیں ہے کہ موجود، اور توجہ بھی دلاتے ہیں، لیکن ہمارے طلبہ ہیں کہ بس ان کو کھیل میں، ان کو موبائل میں، ان کو غیر ضروری سرگرمیوں میں ہی دلچسپی ہے، اور یہ ایک ماحول سا بن چکا ہے۔ اس لیے میں اپنے قدیم طلبہ سے، بڑے طلبہ سے، جو بالغ مکلف اور باشعور طلبہ ہیں، ان سے یہ کہوں گا، میرے بچوں، آپ سنجیدگی، متانت اور وقار کے ساتھ طالب علمانہ زندگی میں جو کرنا ہے وہ آپ کیجئے، اصول کی پابندی کیجئے، تعلیم کے اندر پختگی پیدا کیجئے، تقریر و میدان خطابت کے میدان میں اپنے آپ کو نکھارنے کی کوشش کیجئے۔ آپ دیکھیں گے تو چراغ سے چراغ جلتے ہیں، رنگ سے رنگ بدلتا ہے، آپ کی صلاحیتوں کی حرص دوسرے طلبہ میں پیدا ہوگی، وہ بھی چاہیں گے کہ ہم بھی اس طالب علم کی طرح، مامور الحسن کی طرح، دیکھو اسماء الرجال جیسے معلوم ہو رہا، ماشاءاللہ درجنوں نام ترتیب کے ساتھ مامور الحسن نے گنوا دی۔ صلاحیتوں کی کمی نہیں ہے، بچوں کے اندر خالی دلچسپی آنی چاہیے، اور اسی دلچسپی کو پیدا کرنے کے لیے شب و روز آپ پر نگراں مقرر ہیں، نگرانی کرتے ہیں، آپ کو سمجھاتے ہیں بار بار۔ قاری عبدالعلیم صاحب، قاری عبدالرؤوف صاحب، ماشاءاللہ چھوٹے بچوں پر بار بار ان کی نگرانی اور تنبیہی باتیں آتی رہتی ہیں، لیکن یہ تو بالکل ٹھیک ہے، ان کی باتیں کچھ انگیز کی جا سکتی ہیں، لیکن جو بڑے طلبہ ہیں وہ تو بالکل اپنے آپ کو بچائیں غیر ضروری حرکتوں سے۔ تو آپ تعلیمی پختگی پیدا کیجئے، ہر درس کی پابندی کیجئے، استاذ کا انتظار مت کیجئے، آپ اپنا کام کیجئے۔ اگر استاذ درسگاہ میں حاضر نہیں ہے تو آپ کتاب کھول کر کے عبارت پڑھیے، عبارت کا تجزیہ کیجئے، جو مسائل اور قواعد آپ نے میزان، منشئی، پنج گنج، نومیر، ہدایت النو کے اندر پڑھے ہیں، ان مسائل کا آپ اجرا کیجئے، عبارت خوانی میں مہارت پیدا کیجئے، روزانہ معمول بنائیے۔ پہلے کے طلبہ، ارے ہم لوگوں کے اندر بھی بغیر مطالعے کے ہمت نہیں ہوتی تھی استاذ کے پاس جانے کی، کیونکہ استاذ کچھ نہیں عبارت کے اندر، اگر کہیں غلطی ہوئی تو صرف وہ گوشمالی کرتا تھا، تنبیہ کرتا تھا۔ اب تو مارنے پیٹنے کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اساتذہ کہاں مارتے ہیں، مارنا بھی نہیں چاہیے، مار پیٹ کے اوپر بھی پابندی لگا دی گئی ہے، سخت مار نہیں ماری جا سکتی، ٹھیک ہے گوشمالی کر دی جائے، ایک آدھ ہاتھ لگا دیا جائے، ہلکی قمچی سے مار دیا جائے، بس اتنے کی اجازت ہے، صرف تنبیہ کے لیے۔ ماشاءاللہ ہمارے اساتذہ طلبہ کو اپنی اولاد کی طرح ہی سمجھتے ہیں، اور یقیناً آپ ہماری اولاد ہی ہیں۔ اس شان اور جذبے کے ساتھ اگر ہم اور آپ پڑھیں گے، پڑھائیں گے، تو انشاءاللہ یہ سراج العلوم بھی چمکے گا، پھر آپ کو بازاروں میں ٹہلتا ہوا، انصاری گراؤنڈ میں یا ادھر ادھر گھومتا ہوا پا کر کے یہ نہیں کہے گا کیا سراج العلوم ہے۔ جب دیکھو جب یہاں کے بچے غائب رہتے ہیں، گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں، آپ پر نہیں کچھ مسئلہ ہوتا، یہاں کے ناظم اعلیٰ، صدر المدرسین، یہاں کے اساتذہ کرام، یہاں کے ناظم دارالاقامہ، ان کے اوپر یہ انگلی اٹھتی ہے کہ ان کی کمی اور کوتاہی کا یہ نتیجہ اور بدنما ثمرہ ہے جو سڑکوں کے اوپر نظر آ رہا ہے، چوک چوراہوں کے اوپر آزادانہ ماحول میں گھومتا پھر رہا، انصاری گراؤنڈ میں بلہ کھیل رہا ہے۔ یہ آپ پر نہیں، یہ آپ کی انتظامیہ پر، آپ کے نگراں لوگوں پر اور آپ کے اساتذہ کرام کے اوپر انگلی اٹھتی ہے۔ تو آپ ادارے کو بدنام کرنے کا اگر باعث بنیں گے تو ادارہ آپ کو برداشت نہیں کرے گا۔ تعلیم حاصل کیجئے، جو تربیت دی جا رہی ہے اس تربیت پر عمل کیجئے، کیسا لباس پہننا ہے، جی نہا دھو کر صاف ستھرا رہنا ہے، چلو پانی کی قلت ہے
تو اتنا قلت نہیں ہے کہ آپ نہ نہا سکیں ہفتہ بھر. بچوں کے بعض کپڑے بہت گندے ہوتے، بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ ایک پاکیزہ مذہب کو ماننے والے ہیں جو صفائی ستھرائی کی تلقین کرتا ہے، نظافت کی تعلیم دیتا ہے. آپ ناخن کاٹیں، آپ بال برابر رکھیں، آپ کالی ٹوپی رنگین ٹوپیاں لگا کر کے بالکل نہ آئیں، ایسا لباس نہ پہنے جس کو دیکھتے ہی آپ ٹپوری معلوم. بالکل ایسا کوئی کام آپ کی سراپا سے نہیں نظر آنا چاہیے. جب آپ ان باتوں کی پابندی کریں گے تو دیکھیں گے انشاءاللہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دعا کریں، علم کا نور آئے گا، تربیت آئے گی آپ کے اندر، اور پھر بن کر کے سنور کر کے نکھر کر کے جب میدان میں اتریں گے تو آپ کی باتوں کو سننے کے لیے لوگ بےتاب ہوں گے. آپ اپنے گھر کرسی پر بیٹھیں گے، لوگ مجلسیں لے کر کے آپ کے پاس آ کر کے، اور تعلیم و تربیت سے اپنے سراپا کو آراستہ کرنا ہے، چمکانا ہے، تو پھر تعلیم میں پختگی پیدا کیجئے، نصیحتوں پر عمل کیجئے، اور مدرسے کے قانون کی ہرگز خلاف ورزی مت کیجئے. وقت پر کھائیے، وقت پر سو جائیے. عصر سے لے کر مغرب تک آپ کو ٹہلنے، گھومنے پھرنے کی، بیٹ بال بھی کھیلنے کی اجازت ہے. آپ کھیلیے نا بھائی، ایک طرح سے ورزش ہو جاتی ہے کھیلنے سے. لیکن کھیل ہی میں ہمہ وقت اگر تمہارا دل اور دماغ رہے گا تو پھر وہ 2 سطر کا سبق بھی آپ کو یاد نہیں ہو پائے گا. آپ اسباق کو مکمل پڑھیے، پختہ یاد کیجئے، اور ان کو باقی رکھیے اپنے دل اور دماغ میں. انشاءاللہ یہ کریں گے تو اس ادارے کا نام بھی ہوگا، اور خود آپ کی زندگی بنے گی، سنورے گی. سب سے بڑا فائدہ تو آپ کا ہوگا. آپ کے والدین آپ کو دیکھیں گے، سرپرست حضرات دیکھیں گے، آپ کے گاؤں کے لوگ دیکھیں گے، آپ کی زندگی سے متاثر ہوں گے کہ ارے یہ دیکھو، اسے تو ہم نے جب بھیجا تھا تو ہمیشہ یہ گلی ڈنڈے کھیلتا ہوا نظر آ رہا تھا، لیکن آج ماشاءاللہ جیسے ہی اذان ہوتی ہے مسجد کا رخ کر لیتا ہے، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ ادب اور احترام سے پیش آتا ہے. والدین کی خدمت کرنا اب تو اس کا وطیرہ بن گیا. یہ ساری باتیں پیدا ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں؟ تو اس سے ماں باپ کی آنکھیں، سرپرستوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی. لیکن جیسے وہاں تھے اگر ویسے ہی یہاں رہو گے تو پھر یہ تو مدرسے کے لیے داغ اور دھبا بنو گے، تم برداشت نہیں کیا جائے گا. ایک بات سن لیجیے آپ لوگ، ہم آپ کے سرپرست کو بلائیں گے کہ بھائی ہم نے تو ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کی، انہیں بار بار سمجھایا، بتایا کہ غیر ضروری سرگرمیوں میں آپ کو نہیں رہنا ہے. آپ پڑھنے آئے ہیں، آپ کے والدین، آپ کے سرپرست آپ پر 500 روپیہ مہینہ خرچ کرتے ہیں تو وہ سوارت ہونا چاہیے، کچھ کام آنا چاہیے. تم پڑھو، تم سیکھو، سمجھو. ہم نے ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ اصلاح کے راستے پر چلتے نظر نہیں آ رہے ہیں. اب ہم دوسرے بچوں کو بگڑنے دیں، ان کو اسی طرح سے پالتے رہیں. یہ مدرسہ ہے، یہ پرورش گاہ نہیں. آپ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، پلنے کے لیے نہیں آتے. اس لیے کھیل تماشوں سے احتراز کرو. پڑھنے پڑھانے کے جو اسباب ہیں انہیں میں اپنے آپ کو لگا کر کے رکھو. اور انجمن جہاں آپ کو خطاب، تحریر، بیان کے میدان میں نکھار پیدا کرنے کا کام کیا جاتا ہے، اس کے بھی اپنے اصول و ضوابط ہیں. باری باری بچے آتے ہیں اور اپنی زبان سے آج کچھ رٹ کر کے کلمات کہنے پر قدرت حاصل کرتے ہیں. 1 تقریر یاد کیا، 2 5 تقریر، 10 تقریر. اگر سال بھر میں آپ نے یاد کیا تو آپ میدان کے کھلاڑی بن جائیں گے. اور یہی تسلسل کے ساتھ اگر محنت جاری رہی تو پھر کیا ہوگا؟ ارے میں پہلے بھی پڑھ چکا ہوں، یہ کہنا تھا ان سے محبت ہے مجھ کو، یہ کہنے میں مجھ کو زمانے لگے ہیں. علم سے اگر محبت ہے آپ کو تو ایک دن میں نہیں آئے گا. آپ تھوڑا تھوڑا جمع کیجئے، پھر آپ کی دیوانگی خود ہی اسٹوجوں کے اوپر نظر آئے گی. آپ بولیں گے تو لوگ سنیں گے.
آپ کی سحر اللسانی کی داد دیں گے، آپ کی باتیں ایسا اثر پیدا کریں گی کہ لوگ احساس کریں گے، لیکن جب نکھار پیدا کریں گے اور تدریجاً آہستہ آہستہ روزانہ علم کا ایک حصہ، تربیت کا ایک حصہ اپنی زندگی کے اندر داخل کریں گے، تو پہاڑ کی شکل میں آپ جب دور حدیث تک پہنچیں گے، فارغ ہوں گے نا، علوم کا ایک پہاڑ آپ کے سامنے رہے، وہ بھی اللہ کے علم کے سامنے قطرہ کی بھی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ علم آ جائے تو تکبر نہیں کرنا کہ ہم چنی من دیگرے نے، تب تو ہمارے جیسا کوئی رہ نہیں گیا، بالکل۔ علم آئے تو آپ کے اندر تواضع ہو، آپ کے اندر انکسار ہو، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، خشیت الہی آپ کے اندر رہنا چاہیے، اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف۔ علم رعونت اور فرعونیت آئے، ایسا علم نافع نہیں ہوتا ہے۔ علم جو تواضع، تقوی، خشیت الہی پیدا کر دے، وہ علم کارآمد علم، مفید علم ہے، اور اسی سے آپ انسانیت کی رہبری اور رہنمائی کا کام کر سکتے ہیں۔ اگر آپ علم آ جانے کے بعد تکبر کا، رعونت کا شکار ہو کر کے دوسروں کو کم ترین سمجھنے لگیں گے، اپنے آپ کو بہترین سمجھنے لگیں گے، تو آپ کے علم سے انسانیت کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ علم تو شیطان کے پاس بھی بہت تھا، تکبر عزازیل را خار کر، بزندان لعنت گرفتار کر۔ ملعون ہوا کہ نہیں ہوا؟ علم کی کمی نہیں تھی، لیکن تواضع نہیں تھا، انکسار نہیں تھا، اس لیے وہ محروم ہو گیا، راندے درگاہ ہو گیا۔ حضرت آدم اپنے انکسار کی وجہ سے اللہ کے محبوب بن گئے، غلطی ہوئی فوراً مان لیا اور اپنے پروردگار کے سامنے ہاتھ پھیلا کر ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ بہت بڑی چوک ہو گئی ہے اللہ، بہت بڑی غلطی ہو گئی، ہم نے اپنے پیر پر کلاڑی مار لی، اگر تو معاف نہیں کرے گا، تو ہمارے اوپر رحم نہیں کرے گا، تو ہم تو ٹوٹ جائیں گے، بکھر جائیں گے، کچھ بھی نہیں رہے گا۔ تو علم تواضع لاتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے، میرے دوستوں، علم کا پہاڑ ہو کر کے انسانیت کی خدمت کے میدان میں اپنا انکسار اور اپنا تواضع ایسا پیش کیا کہ دنیا لٹو۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر صحابہ جان چھڑکتے تھے، تو یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی محبتوں کا رد عمل تھا، آپ کی شفقتیں تھیں، آپ کی مہربانیاں تھیں۔ وہ ہر گرے پڑے تھرڈ کلاس کے انسان کو بھی عزت اور احترام کی نظر سے آپ دیکھا کرتے تھے۔ تو ایسا شفیق، ایسا مہربان پیغمبر، اس کے رد عمل میں لوگ صحابہ اپنی جان چھڑکتے تھے کہ نہیں۔ آپ کو اگر محبوب بننا ہے تو متکبر ہو کر کے آپ محبوب کسی کا نہیں بن سکتے، آپ مہربان بنیے، آپ شفقت کا اظہار کیجئے، خود لوگ آپ کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے، آپ سے محبتوں کا اظہار کیا کریں گے۔ تو علم سیکھیے، علم کے اندر ہوتی ہے انانیت۔ علم جب آتا ہے تو چونکہ علم اللہ کی شان اور صفت ہے، ساتھ میں انانیت بھی لاتا ہے، اسی انانیت کو توڑنا ہے، تواضع اور انکسار پیدا کرنا ہے، اپنے اندر ملکوتی صفات پیدا کرنا ہے، شیطانت نہیں پیدا کرنی، ابلیسیت، رعونت اور فرعونیت نہیں یہ ساری باتیں ہمیں، یہ نہیں طلبہ ہیں نا یہاں جو بڑے طلبہ ہیں، باصلاحیت طلبہ ہیں، وہ اپنا روب جمائیں، بالکل نہیں، وہ اپنے چھوٹوں کے اوپر شفقت، مہربانی انہیں سکھانے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے اپنا طرز عمل پیش کریں، تو آپس میں ایک دوسرے سے محبت، شفقت، مہربانی کا جذبہ پیدا ہوگا، اور پھر آپ کے اساتذہ کرام تو ماشاء اللہ کر ہی رہے ہیں پوری شفقت اور مہربانی کا معاملہ۔ سب آپ کو اپنی اولاد مانتے ہیں، روحانی آپ کو علم فراہم کرتے ہیں، آپ کو علم کا نور دے رہے ہیں، یہ شفیق ہیں، مہربان ہیں، ان کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا، یہ آپ کا فرض ہے۔ جب وہ شفقت اور مہربان ہیں تو آپ بھی ان پر اپنے آپ کو نچھاور کیجئے۔ اور نچھاور کا کیا مطلب؟ جا کر کے ان کے پاس آپ خالی سر جھکا لیں، یہی نچھاور نہیں، وہ جو نصیحتیں کر رہے ہیں اس کو پلو سے باندھیے، عملی زندگی میں اس کو داخل کیجئے۔
وہ پڑھنے کو کہیں پڑھیے، وہ سونے کو کہیں سو جائیے، وہ کہیں انجمن کی تیاری کرو، آپ انجمن کی تیاری کریں، جو اصول ہیں جو ضوابط ہیں اس کے اوپر عمل کریں، پھر دیکھیں انشاءاللہ زندگی میں کیسے نکھار پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جامعہ سراج العلوم کو اللہ تعالی روز بروز ترقیات کے منازل طے کرنے کی اسی طرح سے اسباب مہیا کرتا رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔